قدرت اللہ شہاب نے بطور ڈپٹی کمشنر اپنی ذاتی اور سرکاری زندگی کے مشاہدات، تجربات اور دلچسپ واقعات شہاب نامہ کے حصہ ڈپٹی کمشنر کی ڈائری میں درج کیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی ڈائری 12 ابواب پر مشتمل ہے۔ آج اس حصہ سے 2 ابواب، باب نمبر 23 اور 24 آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں شہاب نامہ باب نمبر 23، چناب رنگ، جو سرزمین عشق و معرفت جھنگ میں شہاب صاحب کی بطور ڈپٹی کمشنر آمد کا حال سناتا ہے۔ جھنگ کی سرزمین حسن و عشق، انوار و معرفت اور انوکھی حکمرانیوں کا ایک تاریخی گہوارہ ہے۔ جھنگ اور ملتان کے پہلے مقامی حکمران ملک کبیر خان نے رضیہ سلطانہ کو تخت دہلی پر بٹھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جھنگ کی سرزمین کو اپنے بابرکت قدموں سے نوازا۔ وہ نواب سعد اللہ خان کے دوست تھے اور ان کی معیت میں 1 ہفتہ چنیوٹ میں قیام فرمایا۔ نواب سعد اللہ خان بعد میں شاہ جہان کے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ہو کی گونج نے اس سرزمین کو شاد اور آباد کیا۔ عشق حقیقی کی ماہتاب مائی ہیر بھی جھنگ کے ایک گاؤں میں چوچک سیال کے ہاں پیدا ہوئی، جو ایک معمولی زمیندار اور عمر رسیدہ شخص تھا۔ یہ اولاد اسے حضرت شیر شاہ جلال سرخ بخاری کی دعا سے نصیب ہوئی تھی، جن کا مدفن اچ بہاولپور میں ہے۔ بچی کا نام عزت بی بی رکھا گیا، لیکن اپنی عبادت گزاری، ریاضت اور زہد و تقوی کے باعث عوام الناس پیار سے اسے ہیر کے لقب سے پکارنے لگے۔ اس کے ایک مرید اور خلیفہ کا نام مراد بخش تھا، جس کی ذات رانجھا تھی۔ عشق حقیقی کے یہ دونوں پرستار بھی جھنگ شہر میں ایک ہی قبر میں آسودہ ہیں۔ وارث شاہ کے رومانی شاہکار ہیر رانجھا کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وارث شاہ خود بھاگبری نام کی ایک عورت کی محبت میں گرفتار تھا۔ جب ان کے عشق کا راز فاش ہوا تو گھر والوں نے بھاگبری کی شادی کہیں اور کر دی، اور صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی ہاتھ دھو کر غریب وارث شاہ کے پیچھے پڑ گئے۔ محبت کی ناکامی کے غم میں ڈوب کر موزوں طبیعت والے نامراد عاشق نے اپنا وہ شاہکار تصنیف کیا جس میں اپنے وقت کی ایک عارفہ اور پاک باز خاتون بھی ان کے قلم کی زد میں آ کر عشق مجازی کا ایک لازوال کردار بن گئی۔ مرزا صاحباں کا خون چکاں ڈرامہ بھی اسی علاقے میں رونما ہوا۔ میں نے وہ چھوٹی سی خستہ حال مسجد بھی دیکھی ہے جہاں مقامی روایات کے مطابق صاحباں مرزا کی سلامتی کے لیے دن رات سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں مانگا کرتی تھی۔ 18 ہزاری میں مخدوم تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے،
جن کے بارے میں اب تک مشہور ہے کہ چور اور ڈاکو اس کی حد میں آ کر اندھے ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح بھوانا کے نزدیک حافظ برخوردار رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں، جن کے جلال کا اب بھی یہ عالم ہے کہ چور، ڈاکو اور مجرم ان کے مزار کے دروازہ کی کنڈی کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ اس علاقے میں چوری کی واردات پر مشتبہ شخص کی پاک دامنی کے فیصلے کا یہی طریقہ رائج ہے کہ وہ حضرت برخوردار رحمۃ اللہ علیہ کی کنڈی کو ہاتھ لگا دے۔ اصلی چور اور مجرم ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ اس طرح قسم جھوٹی ہو جاتی ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جھوٹی قسم کھانے والا سخت ذہنی اور جسمانی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فروری 1951 میں جب میں اس رنگین ضلع میں ڈپٹی کمشنر کا چارج لینے یہاں پہنچا تو اس کا حال اس کے ماضی سے بے حد مختلف تھا۔ میں اپنا واحد سوٹ کیس اور بستر لے کر ریلوے اسٹیشن پر اترا اور ایک تانگے میں سوار ہو کر ڈاک بنگلے آ گیا، جہاں پر چند روز کے قیام کے لیے میرے لیے جگہ ریزرو کروائی ہوئی تھی۔ ڈاک بنگلے کے خانسامہ اور چوکیدار نے ناک سکیڑ کر مجھے گھورا اور دونوں نے بیک زبان دھتکار کر کہا، جاؤ جی جاؤ، آئے بڑے ڈاک بنگلے میں ٹھہرنے والے، بنگلہ نئے ڈپٹی کمشنر صاحب کے لیے ریزرو ہے۔ جی میں تو آیا کہ انہیں بتا دوں کہ میں ہی یہاں کا نیا ڈپٹی کمشنر ہوں، لیکن خانسامہ اور چوکیدار کے تیور دیکھ کر مجھے ایسا کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ میں نے کسی قدر لجاجت سے خانسامہ سے پوچھا کہ کیا میں یہاں سے ایک ٹیلی فون کر سکتا ہوں؟ خانسامہ نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا، کہاں کرنا ہے؟ میں نے کہا، ڈی سی صاحب کو۔ خانسامہ اور چوکیدار نے زور کا قہقہہ لگایا، جس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ خیر، میری مزید منت سماجت پر انہوں نے ڈی سی کے پی اے اللہ دتا صاحب کے ساتھ فون ملا دیا۔ میرا نام سن کر اس نے فوراً تبدیل ہونے والے ڈی سی سرور صاحب کو ٹیلی فون دے دیا۔ سرور صاحب نے حیرانی سے پوچھا، آپ کب آئے؟ میں نے جواب دیا، ابھی آیا ہوں۔ پوچھنے لگے، کیسے آئے؟ میں نے وضاحت کی، ریل گاڑی سے۔ پوچھا، کیا؟ لیکن اسٹیشن سے کیسے آئے؟ میں نے جواب دیا، تانگے پر۔ سرور صاحب نے فرمایا، لا حول ولا قوت۔ بھائی صاحب، خبر تو دے دی ہوتی، ہم لوگ اسٹیشن پر آپ کا شاندار استقبال کرتے۔ اب کچھ لوگ گلہ کریں گے کہ آپ کے استقبال کے اعزاز سے کیوں محروم رہے۔ چند لمحوں بعد سرور صاحب تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ ہی نظارت کے عملے کا ایک جم غفیر بھی آ نازل ہوا۔ سب لوگ میرا سامان ڈاک بنگلے میں سجا کر رکھنے کے لیے مضطرب تھے، لیکن میرے سامان میں صرف ایک معمولی سا سوٹ کیس اور بستر دیکھ کر وہ سب مایوس ہو گئے، سرور صاحب بھی۔
سرور صاحب اچھے آدمی تھے. ان کے متعلق مشہور تھا کہ مسلمان مجرموں کو سزا دینے سے پہلے وہ ان سے دعائے قنوت سنا کرتے تھے. اگر کسی نے ٹھیک سنا دی تو وہ سزا میں مناسب تخفیف کر دیتے. غلط سنانے پر سزا بڑھ جاتی تھی. ڈاک بنگلے کا انتظام و انصرام ڈپٹی کمشنر کی خدمت پر مامور ناظرات کی زیر نگرانی کس خوش اسلوبی سے چلتا تھا، یہ جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں شہاب نامہ باب نمبر 24 چارج. میں نے اپنے ضلع کا چارج تو بعد میں سنبھالا. سب سے پہلے دفتر کے ناظر نے بنفس نفیس خود میرا چارج لے لیا. ناظر صاحب سے پہلی ملاقات کچھ غیر رسمی طور پر ہوئی. مجھ سے زیادہ انہوں نے میرے سامان کا جائزہ لیا. میرے ساتھ محض ایک سوٹ کیس اور ایک بستر کو دیکھ کر وہ قدرے مایوس ہو گئے. ضابطہ کی روح سے ڈپٹی کمشنر کی آمد سے پہلے ان کے بیرے اور خانسامہ کو آنا چاہیے. اس کے بعد ان کے سامان کی ویگن اور موٹر آنی چاہیے. پھر صاحب بہادر خود تشریف لائیں اور ان کے جلو میں اگر چند کتے اور کچھ گھوڑے بھی ہوں تو عین شایان شان ہے. ناظر صاحب کی معیت میں ایک کار، 2 بڑے ٹرک اور کوئی درجن بھر وردی پوش لوگ تھے. کار انہوں نے شہر کے ایک رئیس سے طلب کی ہوئی تھی. ٹرک مقامی ٹرانسپورٹ کمپنی نے پیش کیے تھے اور وردی پوش لوگ دفتروں کے چپڑاسی اور چوکیدار تھے. سامان کی طرف سے مایوس ہو کر ناظر صاحب نے مجھے ہر دیگر کار لائقہ سے یاد فرمانے کی ہدایت کی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ اگر مجھے کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کی خدمت سے فائدہ اٹھاؤں گا. ناظر صاحب کو رخصت کر کے میں نے ڈاک بنگلے کے بیرے سے کچھ گرم پانی کی فرمائش کی. گرم پانی کا نام سن کر یکایک دروازے کا پردہ ہلا اور اس کے عقب سے ناظر صاحب نمودار ہوئے. انہوں نے اعلان کیا، حضور گرم پانی غسل خانہ میں تیار ہے. منہ ہاتھ دھو کر میں نے ڈاک بنگلہ کے بیرے سے چائے مانگی. اس فرمائش پر ایک بار پھر ناظر صاحب پردہ غیب سے ظہور میں آ گئے. حضور ڈائننگ روم میں چائے تیار ہے. ڈائننگ روم میں چائے کم تھی اور مرغ زیادہ تھے. ایک قاب میں مرغ مسلم تھا، دوسری میں مرغ روسٹ. ایک پلیٹ میں چکن سینڈوچ تھے. کچھ تشتریاں مٹھائیوں سے بھری رکھی تھیں. دائیں بائیں پیسٹری کے ڈبے تھے اور ان سب کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر کچھ چائے بھی موجود تھی. چائے کا سیٹ چمکدار سلور کا بنا ہوا تھا اور چائے دانی پر مالک کا نام اور پتہ نقش تھا. یہ بزرگ پیشے کے لحاظ سے پیر، خاندانی لحاظ سے رئیس اور نسلاً سید زادے تھے. چنانچہ ان کے نام کے ساتھ یہ ساری صفات چائے دانی پر کندہ تھیں. ڈاک بنگلہ میں میرے سوا اور کوئی صاحب فروکش نہ تھے، لیکن اندر باہر دونوں جگہ خاصی غیر معمولی چہل پہل تھی. ناظر صاحب کی سرکردگی میں
کئی چپڑاسی اور چوکیدار کسی خاص کام کے بغیر بڑی مستعدی اور بدحواسی سے مصروف نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف برآمدے میں کچھ پٹواری نما لوگ کسی نامعلوم اشارے کے منتظر بیٹھے تھے۔ باہر لان میں بہت سے غیر سرکاری قسم کے حضرات ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ اس سارے مجمع میں صرف ایک شخص تھا جو اس تمام کارروائی سے لاتعلق الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ یہ ڈاک بنگلے کا سرکاری خانسامہ تھا۔ نظارت کے عملہ نے باورچی خانے پر اپنا تسلط جما کر اسے بے دخل کر دیا تھا، اور وہ ایک خاموش حقارت اور بیزاری کے عالم میں سب سے الگ ایک طرف بیٹھا اپنا حقہ پی رہا تھا۔ ایک دو بار میں نے کوشش کی کہ خانسامہ کو بلا کر اسے اپنے کھانے کے متعلق کچھ ہدایات دے دوں، لیکن ہر بار میرے اردلی نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ حضور کا سارا بندوبست ناظر بابو کی تحویل میں ہے۔ یہ اردلی ایک نمایاں اور روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ بڑی بڑی تاؤدار سندھوری مونچھیں، ترے والا مورچھل صافہ، سرخ بانات کا کوٹ، گلابی پیٹی، گول گول چمکدار آنکھیں جن میں ادب بھی تھا اور ریا بھی، مکر بھی تھا اور تملق بھی۔ وہ عموماً اپنی پھیلی ہوئی توند پر دونوں ہاتھ رکھ کر گردن میں ایک تعظیمی خم ڈال کر ایستادہ رہا کرتا تھا۔ اس کی زبان میں محکمہ مال کے الفاظ اور اصطلاحوں کا خاصا اثر تھا، اور اگر اس کی بیٹی کا بلہ اس کے اصلی عہدے کا غماز نہ ہوتا تو اس پر بڑی آسانی سے 3000 قسم کے سردار کا دھوکہ ہو سکتا تھا، جو ابھی ابھی با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار کا نعرہ لگانے والا ہو۔ شام کے وقت میں نے سوچا کہ اکیلے پا پیادہ گھوم کر شہر دیکھنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ ایک دو روز کے بعد میرے پاؤں میں ڈپٹی کمشنر کی مہندی لگ جائے گی اور میرے چہرے پر اس عہدے کا ٹھپا ثبت ہو جائے گا، اور میرے سر میں اس کرسی کا سودا سما جائے گا۔ اس کے بعد مجھے اس نئے شہر کے ان گلی کوچوں کو دیکھنے کی توفیق نصیب نہ ہوگی جہاں حکام کو دعوتیں دینے والے عمائدین رہائش نہیں رکھتے۔ ڈاک بنگلے سے نکلتے ہی میرا اردلی تیز تیز قدم میرے آگے آگے ہو لیا۔ سب سے پہلے اس نے زور کا دھکا دے کر ایک چوکیدار کو میرے راستے سے ہٹایا، جو نئے ڈپٹی کمشنر کی جان و مال کی حفاظت کے لیے رات کی ڈیوٹی پر حاضر ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کڑک کر ایک سقا کو ڈانٹا، جو میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام آج خاص طور پر ڈاک بنگلے کے آس پاس پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ اگر میں اصرار کر کے اردلی کو واپس نہ کر دیتا تو بے شک وہ اسی طرح ہٹاؤ بچاؤ کر کے سارے شہر میں میرا جلوس نکالتا۔ اردلی تو توأم و کرہن واپس لوٹ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ناظر صاحب ایک موٹر کار لیے میرے تعاقب میں نکل آئے۔ کار میرے عین مقابل آ کھڑی ہو گئی اور اس میں سے ناظر صاحب برآمد ہوئے۔ فرمایا، حضور کی سواری کے لیے موٹر حاضر ہے۔
میرے انکار پر انہوں نے میرے ساتھ ساتھ پیدل چلنے کی پیشکش کی۔ میں نے پھر دوبارہ شکریہ ادا کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ ناظر صاحب چلے تو گئے، لیکن راستہ بھر مجھے یہی خدشہ رہا کہ کہیں وہ اچانک اگلے موڑ پر دست بستہ کھڑے نظر نہ آ جائیں۔ دراصل ضلع کے اندرونی نظام میں ناظر کا وجود اعلیٰ دین کے چراغ کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس چراغ کی روشنی زیادہ تر ڈپٹی کمشنر کے اپنے بنگلے ہی کو منور کرتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے باورچی خانے سے لے کر کوٹ پتلون کے بٹنوں تک ناظر صاحب کی تفصیلی نظر رہتی ہے۔ گائے بھینس کا چارہ، گھوڑوں اور کتوں کی خوراک، چولہے کا ایندھن، گوشت، سبزی، ترکاری، بچوں کی کاپیاں اور پینسلیں، بیوی کے لیے کپڑوں کے تھان، خالص گھی، نمک، مرچ، پیاز، لہسن، چائے، چینی، یہ سب چیزیں ناظر صاحب کی وساطت سے خاص ارزاں نرخوں پر دستیاب ہو جاتی ہیں۔ ناظر کے نرخ عام بازاروں کے بھاؤ سے کافی ارزاں ہوتے ہیں، اور ایک بار جب ڈپٹی کمشنر کو ان نرخوں کا چسکا پڑ جائے تو اس کی اقتصادی زندگی کا نقشہ بہت خوشگوار طور پر بدل جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے، یہ چسکا بیچارے ڈپٹی کمشنر کے اپنے اختیار کی بات بھی نہیں۔ روز اول سے جس طرح ناظر صاحب ڈپٹی کمشنر کی ذاتی ضروریات پر چھا جاتے ہیں اور جس سلیقے سے وہ ان کے گھر بار کا نظام سنبھال لیتے ہیں، اس میں مسئلہ جبر و قدر کا بھی بہت کچھ ہاتھ ہے۔ اشیاء خورد و نوش کے علاوہ ناظر صاحب کے مداری کے پٹارے میں اور بھی بہت سی تناسانیاں ہیں۔ کمروں کے لیے دریاں، غسل خانوں کے ٹب اور نوکروں چاکروں کی چارپائیاں وہ اپنے سرکاری سٹاک سے برآمد کر لاتے ہیں۔ بجلی کے فالتو پنکھے اور الماریاں وہ دفتر کے کمروں سے اٹھوا لاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ، باوا لوگ اور باورچی کا فرمائشی فرنیچر مقامی دکانوں سے معمولی کرائے پر یا عاریتاً آتا رہتا ہے۔ بے وقت کے مہمانوں کے لیے پکا پکایا کھانا اور صاف ستھرے بستر فراہم کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر کبھی حسن اتفاق سے شہر کی بجلی فیل ہو جائے تو آنن فانن ناظر صاحب کے اسٹور سے جگمگاتے ہوئے پیٹرو میکس اور ہریکین لالٹین ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کو بقعہ نور بنا دیتی ہیں۔ چونکہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا سارا وقت بکارِ سرکار صرف ہوتا ہے، اس لیے ایسے چراغاں میں عموماً سرکاری تیل ہی جلایا جاتا ہے۔ یادش بخیر، انگریزوں کے زمانے میں ایک ڈپٹی کمشنر ولایت سے تازہ شادی کر کے واپس آئے۔ ناظر صاحب نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ جب نئی دلہن گھر میں قدم رکھے تو اس کی نیک شگونی کے لیے اس کے سر پر صدقہ اتارا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی ایک کمرے میں بٹھا دیے گئے اور نظارت کے اہلکاروں اور چپڑاسیوں کی ایک طویل قطار کپڑے کے تھان اٹھائے ان کے سامنے سے گزرنے لگی۔ صاحب بہادر ہر تھان کو ہاتھ سے چھوتے، پھر اسے میم صاحبہ کے سر پر 3 مرتبہ گھمایا جاتا، اور اس عمل کے بعد وہ تھان
سیدھا بزاز کی دکان پر واپس پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح کپڑوں کی ایک پوری دکان نئی دلہن کے سر پر نچھاور کی گئی۔ شام کے وقت نظارت کے زیر اہتمام کچہری اور کوٹھی کی عمارتوں پر چراغاں کیا گیا، اور اس کے بعد ناظر صاحب ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کی چھت پر بیڈ روم کے روشن دان کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر جب میاں بیوی اپنے حجلہ عروسی میں داخل ہوئے تو عین مناسب وقت پر ناظر صاحب نے کھڑے ہو کر ایک بلند نعرہ لگایا، اور باہر لان میں چھپا ہوا بینڈ بڑے اہتمام سے انگلستان کا قومی ترانہ بجانے لگا۔ اگرچہ انتظامی قابلیت کا ایسا بلند معیار آج کل دیکھنے میں نہیں آتا، پھر بھی ہر فرض شناس ناظر اپنے عہدے کی درخشاں روایات کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن سعی کرتا ہے۔ ایک روز محکمہ مال کے ایک بہت بڑے افسر دورے پر آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی 7 آدمیوں کا عملہ تھا، 2 چپڑاسی، ایک ڈرائیور، ایک پی اے، ایک نائب تحصیلدار اور 2 پٹواری۔ بڑے صاحب ڈاک بنگلہ میں فروکش ہوئے۔ نائب تحصیلدار اور پی اے صاحب کے لیے چولداریاں نصب ہو گئیں۔ پٹواریوں کو خود ناظر صاحب نے اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا، اور باقی لوگ شاگرد پیشوں میں سما گئے۔ 3 دن کے قیام کے بعد صاحب بہادر نے حسب معمول بل طلب کیا۔ ناظر صاحب نے جو بل پیش کیا اس کی تفصیلات کچھ یوں تھیں: مرغی 4 عدد، 2 روپے 5 آنے، گوشت 5 سیر، 1 روپیہ 13 آنے، سبزی 6 آنے 3 پائی، دودھ 8 سیر، 1 روپیہ 9 آنے، چائے چینی 8 آنا 6 پائی، متفرقات 1 روپیہ 2 آنے، کل میزان 7 روپے 11 آنے 9 پائی۔ ایک زمانہ تھا کہ اس قسم کے دوروں پر بل مانگنا یا بل پیش کرنا ناقابل تصور تھا، لیکن اپنے نظم و نسق میں دیانت داری کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے بڑی سخت تاکیدی ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ ہر افسر اپنے دورے کے بعد اپنے اخراجات کا پورا بل ادا کیا کرے۔ اس بدعت کو نبھانے کے لیے ناظر صاحبان نے جو سہولتیں پیدا کر رکھی ہیں، ان پر بے ساختہ داد نہ دینا بڑی بے انصافی ہوگی۔ ضابطہ کی پابندی کے لیے ہر بل کے ساتھ قصاب، کنجڑے، گوالے وغیرہ کی دستخطی رسیدیں بھی منسلک ہوتی ہیں تاکہ سند رہیں اور ناگہانی مصیبت کے وقت میں کام آئیں۔ ڈپٹی کمشنر کے لیے داروغہ منڈی کے فرائض انجام دینے کے علاوہ ناظر صاحب کی ذمہ داریوں میں ایسے کام بھی ہیں جو وہ محض بکار سرکار انجام دیتے ہیں۔ ضلع کے نظام میں نظارت خانہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ عدالتوں کے سمن نظارت کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں، گواہوں کا بھتہ ناظر کے ذریعے ادا ہوتا ہے، وزیروں کے جلسوں اور جلوسوں کا اہتمام ناظر کرتے ہیں، عید میلاد اور یوم استقلال پر جھنڈیاں اور جھنڈے
ان کے ذریعے لگائے جاتے ہیں۔ سیلاب کے موقع پر رضاکاروں کا کھانا وہ فراہم کرتے ہیں۔ وباؤں میں لاوارث لاشوں کے کفن وہ بنواتے ہیں۔ تبادلے پر افسروں کا سامان وہ پیک کرواتے ہیں۔ گرمیوں میں خس کی ٹٹیاں ان کے حکم سے لگتی ہیں۔ سردیوں میں دفتروں اور گھروں کے آتش دان ان کی توجہ سے گرم ہوتے ہیں، اور جو میجسٹریٹ یا اہلکار ایک دفعہ ناظر کی نظر سے گر جائے، اس کے لیے زندگی کی بہت سی رنگینیاں فی الفور سلب ہو جاتی ہیں۔ آزادی کے بعد ناظر کے اختیارات میں تو کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن ان کی الجھنوں میں کچھ اضافہ ضرور ہو گیا ہے۔ ایک تو بلوں کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ جو نرخ وہ خوب سوچ بچار کر لگاتے ہیں، ان کی گرانی پر تو کسی افسر کو شکایت کا موقع نہیں مل سکتا، لیکن ایک تشویش جو ناظر کو اکثر ستاتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی مائکا لال ان قیمتوں کی غیر معمولی ارزانی پر بحث نہ چھیڑ دے۔ الحمدللہ کہ اکثر و بیشتر ناظر صاحبان کو ایسا ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا۔ ناظر صاحب کی دوسری الجھن ذرا زیادہ تشویشناک ہے۔ انگریز راج کی برکتوں میں ایک خاص برکت یہ بھی ہے کہ پہلے ہر ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع میں 3-4 برس جم کے رہتا تھا۔ ناظر صاحب دل جمعی سے ان کی خدمت کرتے تھے، اور تبادلے پر جاتے جاتے ڈپٹی کمشنر صاحبان اپنے فالتو فرنیچر کا اچھا خاصا حصہ ناظر کو بطور عطیہ مرحمت فرما دیتے تھے۔ لیکن آزادی کے بعد حالات دگرگوں ہو گئے ہیں۔ اول تو سال بھر میں ایک یا دو بسا اوقات 3 ڈپٹی کمشنر بدلتے ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ جو ڈپٹی کمشنر جاتا ہے اس کے سامان کے ساتھ نظارت کے پنکھوں، میزوں اور کرسیوں کی ایک تعداد بھی سہون غائب ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔